اب فضول خرچی نہیں ہو۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے رب نے یہاں یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم سے کہا جا رہا ہے کیا؟ متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ۔ متقی، پرہیزگار۔ پرہیزگار کیا چیز ہے؟ لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں بھائی۔ امام غزالی نے فرمایا ان مولاک لا یراک حیث نہاک، یعنی تیرے رب نے تجھے جہاں جانے سے منع کر دیا ہے، بس تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے، یہی تقویٰ ہے۔ ساری باتیں اسی میں آ گئی۔ یہ امام غزالی کا جملہ ہے، ان مولاک لا یراک حیث نہاک، تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھ پائے جہاں سے اے بندے مسلم تجھے مالک نے روک دیا ہے۔ اے میرے بندے، یہاں مت جا، یہ مت کرنا، تجھے اللہ وہاں نہ دیکھے۔ یہ ہے تقویٰ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِيَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ یہ کام ہے بھاری، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں سے رک جانا بھاری ہے۔ اس کی تدبیر، اس کا طریقہ تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی۔ تو فرمایا اللہ نے وَلِيَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والے ہیں نا، اللہ والے، انہیں پکڑو۔ جسے دیکھو اللہ والا ہے، نیک ہے، بس اسے ہی پکڑ لو، اس کو اپنا ساتھی بنا لو۔ پھر دیکھو رنگ کیسے بدلتا ہے۔ صحابہ پر جو رنگ چڑھا، کیوں چڑھا؟ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ پیغمبروں کو چھوڑ کر جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اور جب تک یہ یہاں انسان رہے گا، انبیاء کے علاوہ کوئی جماعت روئے زمین پر صحابہ جیسی جماعت نہیں آئی۔ ایسی جماعت ہے، کس کی صحبت کا فیض ہے؟ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے روشن ستارے ہو۔ اس کے بعد تابعین جو چمکے وہ صحابہ کی صحبت سے چمکے، اس کے بعد والے جو چمکے وہ تبع تابعین کی صحبت سے چمکے، ایسی چمکتے ہوئے۔ اور میں قریب ہی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ایک اقبال صاحب، سنتے ہیں نا، کلام بھی ان کا پڑھتے ہوں گے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سنتے ہیں نا۔ اب تھوڑی سی ایک بات کہوں گا، پڑھے لکھے لوگوں میں سمجھ میں آ جائے گی، آپ بڑے خوش ہوتے ہوں گے سن کر، لیکن غور تو کریے کیا کہہ رہے ہیں اقبال صاحب، اتنا بڑا قابل آدمی کیا کہہ رہا ہے بھائی۔ ہندوستان جو ہے کیا مکہ مکرمہ سے افضل ہے کیا؟ تو بتائیے سوچ کے، ہے مدینہ منورہ سے افضل ہے؟ حضرت کے روضہ اقدس سے افضل ہے؟ اقبال نے کیا کہہ دیا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ میں یہ اقبال پر اعتراض کرنا میرا مقصد نہیں، میں ان کا بڑا معتقد ہوں، وہ بہت قابل آدمی ہے، مگر ایک بات سنا رہا ہوں، قابل تو تھے اقبال، پہلے ہی سے قابل،
مگر ایک اللہ والے کی صحبت جب ملی تو ان کی گفتگو کا انداز ہی بدل گیا، پھر رنگ چڑھ گیا۔ اور وہ اللہ والے کون ہیں؟ وہ تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث تھے۔ ان سے جب ملاقات ہوئی، ورنہ ان کی ملاقات سے پہلے کسی عالم کو وہ اقبال خاطر میں نہیں رہتے تھے، کہ ملا جی لوگ ہیں۔ لیکن جب وہ ایک دفعہ پہنچے لاہور میں، ہندوستان کے تقسیم ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں، لاہور میں گئے تو بہت سارے ان کے اس علاقے کے شاگرد معلوم ہوا بھائی استاد محترم آئے ہیں تو شاگرد آتے ہی ہیں ملنے کے، وہ تو ہر زمانے میں آتے ہیں اپنے استاد سے ملنے کے لیے، شاگرد آتے ہیں۔ تو ان کے شاگرد بھی آتے، بیٹھتے، مجلس لگتی۔ ایک دن اقبال کے دوست نے اقبال سے کہا کہ بھائی دوست، ایک عالم آئے ہیں دیوبند سے، چلو ان کی وہ آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب دوست نے کہا ایک پیسے کے لیے دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے ہو، ایک اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہو، عجیب آدمی ہے۔ خیر، ان کے کہنے سننے پر وہ آنے کے لیے تیار آئے۔ اب جب آئے نہیں، بھیجا کسی، وہ بھیجنے والا کون ہے آپ جان گئے؟ اللہ نے بھیجا۔ اب جب وہ آئے دیکھا سارے لوگ، سارے علماء خاموش بیٹھے ان کے سامنے، ایک کسی نے کوئی سوال کیا وہ جواب دیتے، فلاں کتاب میں یوں لکھا، فلاں میں یوں لکھا، فلاں میں یوں لکھا۔ اب وہ مجلس ختم ہوئی، اپنے دوست کو کہنے لگا باہر نکل کے، اقبال صاحب بھائی آدمی تو پڑھا لکھا ہے، بھائی آدمی پڑھا لکھا ہے، بہت قابل آدمی، اتنا کہا آج تو۔ اگلے دن خود ہی کہنے لگا پھر اقبال صاحب چلو چلتے ہیں آج، پھر آئے، پھر دیکھا وہی منظر۔ آج انہوں نے بھی سوال کیا اقبال صاحب نے، اب انہیں بیچاروں کو اس وقت معلوم نہیں تھا اقبال، اب جب ان کے جوابات سنے تو اقبال صاحب حیرت۔ پھر اقبال صاحب نے ایک اعتراض کیا ان کی تقریر پر کہ نیوٹن نے تو یوں لکھا ہے۔ اب انہیں شاہ صاحب کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، تو شاہ صاحب تو چلتا پھرتا کتب خانہ تھا، لائبریری تھی پوری۔ شاہ صاحب نے کہا اس سلسلے میں نیوٹن نے جو لکھا ہے اس نے علامہ عراقی کے رسالے سے نقل کر کے لکھا ہے۔ اور وہ سن کے پریشان، علامہ عراقی، اس کا رسالہ، اس کی کتاب، کہ جی علامہ عراقی کون ہے؟ تو بتایا علامہ عراقی کون ہے، ان کی کتاب، کہ ان کی کتاب میرے پاس دیوبند میں ہے، ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اور یہ نیوٹن نے خیانت کی ہے، تحقیق تو ہے علامہ عراقی کی، اور وہ اپنی کتاب میں جو اس کو لکھ رہا ہے ان کی طرف نسبت کیے بغیر لکھ رہا ہے، یہ خیانت ہے۔ مثلا ایک بات پر تحقیق تو کی، مثلا ان مولوی صاحب نے تحقیق پیش کر کے، اپنی محنت کر کے اسے پیش کیا، ایک آدمی اسے بغیر ان کا نام لیے ہوئے کہ میں کہتا ہوں میری رائے یہ ہے، یہ خیانت ہوتی ہے علم کے اندر، یہ چوری ہے۔ وہاں حکم ہے ان کا نام لو، پہلے فلاں عالم صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی یہ تحقیق نقل کی، اب ہوگی دیانت، سچائی، ایمانداری۔ اپنے پاس سے کہے گا تحقیق تو، محنت تو اس بیچارے نے کی ہے، اور دوسرے مولوی صاحب نے اپنی طرف نسبت کر کے لکھ دیا اسے، میری تحقیق ہے۔ رے بھائی تیری تحقیق کہاں سے آ گئی ہے؟ اگر اگلی تحقیق کا مسئلہ سامنے آ گیا تو اس کو کہتے ہیں خیانت۔ اسی کو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیوٹن نے خیانت کی ہے، تحقیق علامہ عراقی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے،
اور اس نے اس تحقیق کو اپنی طرف نسبت کر کے ان کا نام لیے بغیر نقل کر دیا کتاب میں، یہ خیانت ہے۔ اب اقبال حیران، بس محبت ہو، محبت جب ہوئی اور تعلق جب ہوا تو بھائی اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا، آئے گا نا۔ پھر تو ان کے گفتگو کرنے کا، شعر کہنے کا انداز ہی بدل گیا، وہاں سے بدلا ہے انداز۔ قابل تو تھے، کہنے کا انداز جو بدلا ہے وہ شاہ صاحب کی صحبت سے بدلا ہے۔ اقبال کے شعر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے شعروں میں ہے، جب انہوں نے علامہ انور شاہ کی صحبت میں رہ کر اپنے دل میں ایک نور محسوس کیا، کبھی کہتے ہیں شعر بنانے کی نوبت نہیں آتی، خود بخود زبان پہ آ جاتی، کبھی کہتے ہیں کہ میں مولائے روم حضرت صاحب مثنوی کی روح سے فیض حاصل کر کے شعر کہتا ہوں۔ ان کی صحبت کے بعد تو انہوں نے علامہ انور شاہ کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کیے، ان کی تعریف پیش کی۔ کہتا ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینے۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جو اللہ والوں کے پاس ملے گا اسی کو اللہ نے فرمایا بہت مشکل ہے متقی بننا، پرہیزگار بننا۔ ہم بتائیں گے اس کا طریقہ بتایا، وَلِيَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کو پکڑ لو، جسے بھی دیکھیں نیک انسان بس اس کو پکڑو، اس کی صحبت میں رہو، اسے تعلق کرو، اسے جیسا کرتا دیکھو ایسا کرنے کی کوشش کرو، حالات بدل جائیں گے، متقی ہو جاؤ گے۔ پرہیز آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بندہ نماز میں سستی کر رہا، فنا کر رہا ہے، اور اللہ نے جب بھیجا اسے چلے میں، اب جو آیا تو آپ دیکھیں گے چہرے پر نور، دیکھتے ہوں گے داڑھی، نماز میں آ رہا ہے پانچوں وقت، دین کی بات کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہوا؟ اچھے ساتھی ملے، 40 دن ان کے ساتھ رہا، ان کی صحبت کا اثر رہے گا۔ اگر پھر اس تعلق کو ختم کر دے گا، بالکل لا تعلق ہو جائے گا، آہستہ آہستہ پھر پہلے والی حالت آنی شروع ہو جائے گی۔ اگر اسی حالت پر جمع رہا تو آپ دیکھیں گے وہ نکھرتا ہوا چلا جائے گا، صحیح بن جائے گا انسان۔ یہ تو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہوں، یہ ہے صحبت کا اثر۔ جیسی صحبت میں آدمی رہے گا، آہستہ 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 وہی اس کی طبیعت بنے گی، نیک بنے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولیکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے، صالحین کے ساتھ رہو، صحبت صالحین تمہیں بہترین انسان بنا دے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بھائی؟ آپ کہیں گے تقریر بہت لمبی کر، زیادہ لمبی تو نہیں ہوئی بھائی؟ ہیں؟ شروع ہوئی ہے۔ ارے بھائی آپ جوان ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، بیچارے بڑے بزرگ اللہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، کسی کو سونے کا تقاضا ہوگا، کسی کو کھانے کا تقاضا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مقصود اصلی عمل ہے۔ ہم تقریر کر دیتے ہیں بھائی، کبھی گھنٹہ بھی ہو جائے، لیکن ہم ایمانداری سے آج آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، ہمارا کام تو حدیث میں ہی رہنا ہے، اللہ کی توفیق سے وہی مشغلہ ہے، حدیثیں سامنے رہتی ہیں۔ کسی حدیث میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور وعظ کوئی 5 منٹ کا مجھے نہیں دکھا سکتا، اس سے بھی کم۔
چھوٹے چھوٹے. کیوں؟ مقصد تقریر نہیں ہے نا، مقصد کیا ہے؟ دل میں اتار دینا، عمل. اسی لیے ایک بات اور بتاتا ہوں، آپ دنیا بھر کی کتابیں لے لو، قرآن سے آسان کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ اسی لیے تو سب سے آسان ہے. کیونکہ مقصد یہاں قابلیت دکھانا نہیں ہے نا. اللہ قابلیت دکھائے گا تو بندے کو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ تو ہدایت کے لیے سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کے بعد اگر آسان ہے تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ان سے آسان کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ ہر مصنف لکھے گا، وہ اپنی قابلیت دکھاوے گا، وہ اپنی قابلیت وہ اس میں آ جائیں گے. وہاں تو منشا ہی الگ، اللہ کا منشا الگ، میرے بندوں کو ہدایت ملے. حضرت کا منشا الگ، میری امت کو ہدایت مل جائے، اللہ میری امت کو ہدایت دے دے. بالکل آسان آسان باتیں فرماتے، کوئی ایش پیش نہیں ہے اللہ کی بات میں اور اللہ کے رسول کی بات میں. باقی دوسری کتابیں دیکھو گے، بات کہیں گے بند کرو، بہت مشکل ہے، سر میں درد ہو گئے، بہت ٹیڑھی ہے. مگر اللہ کا کلام بہت صاف ستھرا ہے، ترجمہ بھی کر دیا آپ کے سامنے، بس سمجھ میں آ گیا. عربی نہیں جانتے، کسی نے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ سب کی سمجھ میں آئے گا. وہ اللہ کا کلام سب سے آسان کلام ہے. اس کے بعد حدیث ہے بالکل آسان. کیوں؟ ہاں اگر کوئی مقابلے پہ آوے تو پھر قرآن سیدھا کر دے گا اسے. اللہ نے فرما دیا ساری مخلوق جتنی بھی ہے ساری اکٹھی ہو کر میرے کلام جیسی چھوٹی سی ایک صورت لا کر دکھا دو. اے کفار مکہ، تم نہیں، مجھے چھوڑ کے جس کو چاہو لے دو اپنے ساتھ، لا کر دکھا دو کوئی، اگر ہے کسی میں طاقت. آج تک تو کوئی لا نہیں سکا. پھر ایسے بھی ہے، یعنی اتنا آسان ہونے کے باوجود کوئی ٹیڑھا چلے تو آ جا میدان میں، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اور ایسا کلام کون کہہ سکے؟ اللہ ہی کا کلام ایسا ہو سکتا ہے. ویسے بالکل سیدھا سادہ ایک دم آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ارے کوئی ہے عبرت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اپنے کلام کو کتنا آسان کر دیا، خود فرما رہا. چھوٹے چھوٹے بچے اس کے حافظ بن جاتے ہیں، کتنا آسان کر دیا. ہے کوئی کتاب ایسی کہ اتنی موٹی کتاب حفظ یاد ہو جائے اور یاد رہ جائے؟ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے، وہ اللہ کا کلام ہے فقط. تو بھائی سب سے سیدھا صاف آسان اللہ کا کلام ہے، اور پھر حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. باقی کتابوں میں بڑے ایش پیش ہوتے ہیں، جو عالم حضرات ہیں جانتے ہیں کتنے ایش پیش ہے کتابوں. یہی وجہ ہے، قرآن کی خصوصیت ہے جتنا پڑھ لے دل نہیں بھرے گا. اس فقط کلام الہی کی خصوصیت ہے، بار بار پڑھو اسی پارے کو، اسی صورت کو، دل نہیں بھرے گا. کسی کا بھی خط ہو بار بار نہیں پڑھ سکتے آپ. ایک مرتبہ پڑھ لو گے، 20 مرتبہ پڑھو گے، تھک جائے ختم گدی کی ٹوکری میں. کلام الہی ایسا نہیں ہے، جتنے پڑھتے جاؤ گے اتنی ہی طبیعت خوش ہوتی ہوئی چلی جائے گی. تجربہ کر کے دیکھو.
یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں کہہ رہا تھا، اصل تو وہ بات بتانی تھی، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ مختصر۔ ہاں بھائی ایک بات سن لو، بس ایک بات کی پوری ہو گئی، سب کی سمجھ میں آ گیا۔ کیوں؟ حضور کو اپنی قابلیت نہیں دکھانی ہے نا۔ اگر حضور اپنی قابلیت دکھاتے صحابہ کو تو اتنے روشن ستارے کیسے بنتے؟ وہ قابلیت نہیں دکھائی نا، انہیں کامیاب بنایا ہے، انہیں پختہ بنایا ہے، مانج کر انہیں بالکل روشن ستارے بنا دیا ہے، سمجھایا ہے، لمبا نہیں۔ بات جب سمجھ میں آتی ہے تو بس اشارہ کافی ہوتا ہے۔ صحابہ اس انداز کے تھے، اشارہ کیا حضرت نے، سمجھ میں آ گیا۔ سمجھانا مقصد، تعلیم مقصد نہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بھی کرتے ہیں، سب کا تھوڑا تھوڑا چھوٹا سا۔ اب ہماری تقریریں لمبی ہونے لگی آج کل، ہم خود بھی کہتے ہیں ہم جتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ جو حدیثیں ہیں، جو آپ کے فرمان ہیں، ارشادات ہیں، وہ اکثر آپ کی تقریریں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سمجھ میں آ گئی، بس دل میں بیٹھ گئی۔ تو بھائی اصل بات ہے، بات کو دل میں بیٹھانا، یہ طے کرنا مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہاں میری پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گا کیا کیا۔ یہ سب جب دھیان میں رہے گا، سب آدمی سنبھل کر چلے گا، اور اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ خود چلائے گا تمہیں سیدھے راستے پر، وہ توفیق دیتا رہے گا۔ غلط راستہ آئے گا، اللہ خود روک دے گا۔ مثلا ایک بات سن لو، ایک بیچارہ نمازی کسی مسئلے میں، یا اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اللہ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، دعا مانگتے مانگتے اس کی دعا قبول نہیں ہو، مل نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ نقطہ سمجھ لو ذرا، اللہ کے یہاں کچھ کمی ہے کیا؟ بتاؤ۔ تم نے کہا ہے اللہ مجھے 10,000 روپے دے دو، اللہ کے لیے کیا بھاری ہے؟ کچھ بھی بھاری نہیں، 10,000 روپے۔ ارے اللہ چاہے تو وہ پتہ نہیں کیا دیتا، نہیں وہ، لیکن اس بندے کو نہیں دے رہا، کیوں؟ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اور اللہ کو سب کچھ پتہ، اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ نمازی ہے، نیک ہے، اگر اسے 10,000 روپے دے دیے شیطان آئے گا، اور شیطان آ کے اسے بہکا دے گا اور گناہ کروا دے گا اس سے۔ اللہ کرے اس سے محبت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گناہ کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ کو تو معلوم ہے نا سب۔ وہ دعا مانگتا جا رہا ہے، اللہ ثواب لکھتا جا رہا دعا مانگنے کا۔ چل ہم نے تو اتنی نیکیاں بڑھا دی تیرے اعمال میں، تیرے سوال کرنے کی وجہ سے، دعا مانگنے کی وجہ سے۔ اللہ اگر قبول نہ کرے دعا جو بندہ مانگ رہا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا اس کو۔ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر 10,000 روپے اس کو نہیں دے رہا ہے۔ کیوں نہیں دے رہا؟ اس بیچارے بندے کو تو معلوم ہے نہیں۔ ہمارے لیے کیا نفع ہے کیا نقصان ہم تو نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، نیک ہے، بھولا بھالا ہے، اور اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس دے دیے تو شیطان پھنسا دے گا گناہ میں، میرا بندہ گنہگار بن جائے گا، اور میرے بندے کے نامہ اعمال میں بجائے نیکیوں کے گناہ آ جائیں گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو گنہگار دیکھوں اسے، اللہ نہیں دے رہا 10,000 روپے، اور وہ دینے پہ آ جائے تو ایک دن میرے خیال میں سالوں پہلے اخبار میں دیکھ رہا تھا، کہاں کا واقعہ لکھا تھا، پاکستان کے کسی شہر کا، کہ ایک آدمی بیچارہ غریب آدمی، بچی جوان ہو گئی، پیسے نہیں مل رہے، یہ پریشان،
شادی وہ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، مزدور قسم کا آدمی۔ اب ایک دن رہ گیا، اب بیوی پریشان کہ بھائی اب میرے پاس کوئی انتظام ہی نہیں، میں کیا کروں۔ اب وہ ایک آدمی آیا، دروازے پہ دستک دی کہ بھائی تمہارا نام یہ ہے کہ ہاں، بچی کی شادی ہے کہ جی ہاں، کب ہے؟ کل ہے، انتظام ہوا کہ نہیں؟ یہ اٹیچی لو، یہ تمہاری ہے، کھول کے دیکھو۔ کھول کے دیکھا اور وہ پوتے بھری پڑی کہ یہ آپ کے لیے، اس کو خرچ کر لو۔ اب وہ کہ آپ کون ہیں؟ کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں میں کون ہوں، تم بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہ جی محنت مزدوری کروں، نماز پڑھ لوں، تھوڑا سا وقت مل جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ حضور نے ہی مجھے بھیجا ہے، حضور نے ہی مجھے بھیجا ہے کہ وہاں جا شہر میں فلاں بندے کے پاس ایسا ایسا مسئلہ ہے، اتنی رقم اسے دے کے آ۔ اگر کسی سیٹھ کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کسی کو بھی کہہ دیں، کسی بھی مسلمان کو یہ کام تجھے کرنا ہے، وہ کرے گا کہ نہیں؟ بھاگ کے کرے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا فلاں بندے کے پاس جا، اتنے پیسے لے کے آؤ، تو وہ فقط اس خواب کو دیکھ کر لے کے آؤ۔ وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب مسئلہ اصلی ضرورت کا پڑے گا وہ خود نمٹ لے گا، نہیں دے رہا 10,000 روپے دے دیے، یہ مصلحت ہوتی ہے اس میں جو اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، نہیں مل رہے ہیں وہ پیسے۔ اور جب واقعتاً کوئی مسئلہ آ کے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے اس کا حل نکل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل مقصد ہے عمل۔ میں بھی اور آپ بھی یہ طے کریں بھائی کہ ہم گناہوں سے بچیں، اپنے رب سے جڑیں، دین سے جڑیں، اور جہاں ہم اتنی چیزوں پر محنت کرتے ہیں، اصل چیز اپنے ایمان پر محنت کریں، اپنے یقین پر محنت کریں، اور اپنے رب سے سچا تعلق جوڑیں۔ یہی تمام مشکلات کا حل ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بار بار عرض کیا، مقصد تقریر نہیں ہے، مقصد ہے بھائی عمل، جذبہ، نیت کو صاف کرنا، اور ہر اپنے کام کو اللہ کے لیے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اور حسن نیت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے، پھر تو آدمی کا ہر کام عبادت بن جائے گا۔ اگر یہ حسن نیت کی نعمت اللہ نے دے دی، پھر تو سونا بھی، رونا بھی، ہنسنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سب کچھ عبادت بن جائے گا بندے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم واقعتاً خطاوار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آج میرے ایک شاگرد
وہ بیچارے شہید ہو گئے حادثے کار میں، جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں آج عصر کے بعد۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، اور ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مشائخ کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مشائخ کے فیوز کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، درود شریف کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، عبادت و بندگی کی حلاوت نصیب فرما، صالحین کی اپنے نیک بندوں کی صحبت میسر فرما۔ اللہ غلط صحبت سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اے اللہ اس کی مکاریوں سے اور مکائد سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تمام شرور سے، فتن سے، آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن حالات سے یہ عالم گزر رہا ہے، اے اللہ ان حالات میں پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سب کو دین مستقیم پر استقامت نصیب فرما دے، اپنی ذات اقدس کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما دے، تمام رسوم شرکیہ فسقیہ بدعیہ سے اجتناب کلی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز پر غالب فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کا ہر گوشہ سنت نبویہ سے معمور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اشاعت دین کا جذبہ، اشاعت قرآن کی لگن پیدا فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تو ہمیں اپنی رضا، اپنی خوشنودی نصیب فرما دے۔ اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی خیر، فلاح، کامیابی اور سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام حاضرین کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے، رحمت سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات،